پہلے اگر میں جموں کشمیر لداخ کے حوالے سے بات کروں تو یہاں سے تو روح اللہ صاحب، میاں الطاف صاحب نیشنل کانفرنس کی ٹکٹ پہ کامیاب ہو کے اب لوک سبھا میں ہماری نمائندگی کریں گے، انہیں میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ اور کے لوگوں نے بی جے پی کے امیدوار کو وہاں ہرا کے حاجی حنیفہ جان صاحب کو جو کامیاب کیا، وہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے۔ میں کرگل کے لوگوں کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے حاجی حنیفہ جان صاحب کو ووٹ ڈالے کرتا ہوں۔ جہاں تک میری یار اگر آپ لوگ سننا نہیں چاہتے ہو تو کہیے، میں چلا جاؤں گا۔ جہاں تک میرے اپنے سیٹ کی بات ہے، ظاہر سی بات ہے کہ میں اس انداز میں آپ سے بات کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میری یہ امید تھی کہ بارہمولہ کاؤنٹنگ سینٹر سے ڈی سی آفس جا کے اپنا سرٹیفکیٹ لے کے میں آپ سے بات کروں، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ منظور نہیں تھا، اور بارہمولہ پارلیمانی سیگمنٹ کے لوگوں نے جو فیصلہ سنایا ہے وہ ہمارے سر آنکھوں پہ۔ میں جانتا تھا کہ یہ مقابلہ مشکل ہوگا۔ شروع میں جس کے خلاف میں الیکشن لڑ رہا تھا وہ اس کی مخالفت کرنا میرے لیے زیادہ آسان تھا۔ انجینئر رشید صاحب جب میدان میں اترے تو ظاہر سی بات ہے الیکشن میں ان کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے تھوڑا سا اور مشکل پڑ گیا، اور جس طرح کا سینٹیمنٹ بنا، جس طرح نوجوانوں نے، ہماری ماؤں نے، بہنوں نے انجینئر رشید کی رہائی کے لیے ووٹ ڈالے، نتیجہ اب آپ کے سامنے ہے۔ لیکن چلیے، کبھی کبھار الیکشن میں جو ہے ہار جیت ہوتی ہے۔ یہ پہلی مرتبہ میں پارلیمنٹ کا الیکشن ہارا ہوں، اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ہاں سوری مجھے یہ بھی، کیونکہ میں جموں کشمیر میں ہی میں پھنس گیا۔ جہاں تک ملک بھر کے نتیجوں کی اگر ہم بات کریں تو دل خوش ہوا۔ ہم شاید اس سے زیادہ امید کر رہے تھے، لیکن ایگزٹ پولز غلط ثابت ہوئے، وہ جموں کشمیر کے بارے میں بھی غلط ثابت ہوئے اور باقی ملک کے بارے میں غلط ثابت ہوئے۔ جس طرح اکھلیش نے یو پی میں کیا، ممتا دیدی نے ویسٹ بنگال میں، اسٹالن صاحب نے تامل ناڈو میں، شرد پوار صاحب اور ادھو ٹھاکرے نے مہاراشٹر میں، اور جس طرح کانگریس نے راہل گاندھی اور کھڑگے صاحب اور پرینکا جی نے، جس طرح کانگریس کی ٹیلی جو ہے لگ بھگ اب 100 پہ وہ ٹچ کر رہے ہیں، ایگزیکٹ فگرز میرے پاس ابھی ہے نہیں۔ کوئی بھی ایگزٹ پول کے بعد یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی اچھی پرفارمنس اپوزیشن کی رہے گی۔ بی جے پی جو 370 کی بات کر رہے تھے، جو 400 پار کی بات کر رہے تھے، اب ان کو کولیشن گورنمنٹ چلانی ہوگی۔ اب اس وزیر اعظم کے لیے جنہوں نے اپنے حکومت کو ایک ڈکٹیٹرشپ کے طور پہ چلایا، اس وزیر اعظم کے لیے ایک کولیشن چلانا یہ ایک نئی بات ہوگی۔ میں نے خود کولیشن چلایا ہے، میں جانتا ہوں کتنا مشکل ہے کولیشن چلانا۔ میں نے واجپئی صاحب کی کولیشن میں کام کیا ہے۔ اب یہ ہمارے جو آج کے وزیر اعظم ہیں مودی صاحب، یہ کہاں تک اپنے سٹائل کو ایڈجسٹ کر پائیں گے ایک کولیشن کے لیے، یہ اب آگے والے دنوں میں ہمیں پتا چلے۔ سر، انڈیا بلاک نے نیتیش کمار کو خبریں آ رہی ہیں کہ ڈپٹی پی ایم کا آفر کیا ہے۔ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہوں، ابھی تو اپنے الیکشن سے میرا دماغ جو ہے وہاں سے ہٹا نہیں۔ اب اگر کیا ہے تو کیا ہے، فی الحال تو مجھے لگتا ہے ہمیں جوڑ توڑ کی حکومت نہیں کرنی چاہیے، ہمیں جوڑ توڑ کی سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ پری پول الائنسز جو رہے ہیں، میرا اپنا ماننا ہے کہ پریزیڈنٹ راشٹرپتی صاحبہ کو پری پول الائنس کے طور پہ جو ہے اپنا فیصلہ کرنا چاہیے، اور جو لوگوں کا فیصلہ ہے وہ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ اپنا سرٹیفکیٹ لے کے میں آپ سے بات کروں
लेकिन अल्लाह ताला को वो मंजूर नहीं था और बारामुल्ला पार्लिमानी सेगमेंट के लोगों ने जो फैसला सुनाया है वो हमारे सिर आंखों पे। मैं जानता था कि ये मुकाबला मुश्किल होगा। शुरू में जिसके खिलाफ मैं इलेक्शन लड़ रहा था वो उसकी मुखालफत करना मेरे लिए ज्यादा आसान था। इंजीनियर रशीद साहब जब मैदान में उतरे तो जाहिर सी बात है इलेक्शन में उनका मुकाबला करना हमारे लिए थोड़ा सा और मुश्किल पड़ गया। और जिस तरह का सेंटिमेंट बना, जिस तरह नौजवानों ने, हमारी माओं ने, बहनों ने इंजीनियर रशीद की रिहाई के लिए वोट डाले, नतीजा अब आपके सामने है। लेकिन चलिए, कभी कभार इलेक्शन में जो है हार जीत होती है। ये पहली मर्तबा मैं पार्लियामेंट का इलेक्शन हारा हूँ, अब आगे देखते हैं क्या होता है। हाँ सॉरी मुझे ये भी, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर में ही मैं फंस गया। जहाँ तक मुल्क भर के नतीजों की अगर हम बात करें तो दिल खुश हुआ। हम शायद इससे ज्यादा उम्मीद कर रहे थे, लेकिन एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए। वो जम्मू कश्मीर के बारे में भी गलत साबित हुए और बाकी मुल्क के बारे में गलत साबित हुए। जिस तरह अखिलेश ने यूपी में किया, ममता दीदी ने वेस्ट बंगाल में, स्टालिन साहब ने तमिलनाडु में, शरद पवार साहब और उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में, और जिस तरह कांग्रेस ने राहुल गांधी और खड़गे साहब और प्रियंका जी ने, जिस तरह कांग्रेस की टैली जो है लगभग अब 100 पे वो टच कर रहे हैं। एग्जैक्ट फिगर्स मेरे पास अभी है नहीं। कोई भी एग्जिट पोल के बाद ये सोच भी नहीं सकता था कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस ऑपोजिशन की रहेगी। बीजेपी जो 370 की बात कर रहे थे, जो 400 पार की बात कर रहे थे, अब उनको कोलिशन गवर्नमेंट चलानी होगी। अब इस वजीर आजम के लिए जिन्होंने अपने हुकूमत को एक डिक्टेटरशिप के तौर पे चलाया है, इस वजीर आजम के लिए एक कोलिशन चलाना ये एक नई बात होगी। मैंने खुद कोलिशन चलाया है, मैं जानता हूं कितना मुश्किल है कोलिशन चलाना। मैंने वाजपेयी साहब की कोलिशन में काम किया है। अब ये हमारे जो आज के वजीर आजम हैं मोदी साहब, ये कहाँ तक अपने स्टाइल को एडजस्ट कर पाएंगे एक कोलिशन के लिए, ये अब आगे वाले दिनों में हमें पता चलेगा। सर, इंडिया ब्लॉक ने नीतीश कुमार को खबरें आ रही हैं कि डिप्टी पीएम का ऑफर किया है। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। अभी तो अपने इलेक्शन से मेरा दिमाग जो है वहां से हटा नहीं। अब अगर किया है तो किया है। फिलहाल तो मुझे लगता है हमें जोड़ तोड़ की हुकूमत नहीं करनी चाहिए, हमें जोड़ तोड़ की सियासत नहीं करनी चाहिए। प्री पोल अलायंसेस जो रहे हैं, मेरा अपना मानना है कि प्रेसिडेंट राष्ट्रपति साहिबा को प्री पोल अलायंस के तौर पे जो है अपना फैसला करना चाहिए और जो लोगों का फैसला है वो हमें तस्लीम करना चाहिए।